آپ کے عشق میں اضافہ ہو، آپ کے قرب میں اضافہ ہو، یہ مقصد ممبر حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ممبر حسین کا مقصد ہے۔ 1400 سال سے اللہ نے، اور یقیناً اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ یقیناً جو سب سے بڑی وجہ ہے دعائے زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ قوم کے ذمہ شکر اللہ، جتنا بھی شکر ادا کرے گا مہک مالک نے ہمیں ان ارواح میں شامل کیا کہ جو زمین پر آئے تو اس مشن میں کسی نہ کسی طرح سے شریک ہو سکے۔ میں ان تمام کے لیے بھی دعا کروں کہ جو اس مشن میں جس طرح سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالتے ہیں، مالک آپ کے حصے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یقیناً وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں، آپ ایک لگائیں وہ 10 ہو کر آپ کی طرف پلٹ کر واپس آئے گا کھلے دل کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ تو مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یہ 10 دن کی عزاداری، یقیناً 10 دن کی الحمدللہ 365 دن عزاداری۔ ہاں ہمارے یہاں کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے مولا جانتے تھے کہ ہمارے شیعوں پر ایسا وقت آئے گا۔ دیکھیں امام کہتے ہی اسے ہیں جو آپ کو ہر دور کے لیے تیار کرے اور ہر دور کے مسئلے کا حل بتا دے۔ پہلے سے مسئلہ آنے پر نہیں، مسئلہ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پاس اس کا حل۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہمارے اوپر بھی، چند ایسے واقعات ہو گئے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی کہ ہم عزاداری میں اس طرح سے آگے نہیں ہیں جس طرح باقی علاقے ہیں ہمارے قریب یا دور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے نوجوان، آپ نے خدا نہ خواستہ اس چیز سے دل برداشتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں عزاداری کا اتنا موقع نہیں مل رہا، ہم اس طرح سے مجالس نہیں کروا سک رہے، ہمیں اتنی آزادی نہیں مل رہی۔ آپ اس سے پریشان نہیں ہو۔ کیوں کہ جس ذکر کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگیاں قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر دینا چاہتے ہیں، اپنا مال و اسباب لوٹا دینا چاہتے ہیں، انہی ہستیوں کا قول ہے، انہی ہستیوں کا فرمان ہے کہ یہ جگہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں کو عزاخانہ بنائیں گے، جو جہاں پر موجود ہے ذکر حسین کرے گا، جو جس جگہ پر ہے وہ ذکر محمد والے محمد کرے گا۔ اور یقین کریں کہ محتاج نہیں ہے میرے مولا اور آپ کے مولا کہ عزاخانے میں ذکر ہوگا تو وہ یہاں آئیں گے، نہیں، جو بھی مومن دل سے جہاں پر ان کو یاد کرے گا میرا مولا وہاں پر ہوگا۔ تو یہ چیزیں لیکن یقیناً ان جگہوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا آج کے نوجوان اور بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ یہیں سے سیکھ کر اس کو آگے پہنچائیں۔ جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو اس کام کے لیے رضامند کیا، آپ کے دل میں یہ محبت ڈالی، شکریہ ادا کیا ہے۔ یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں شکر بہت کم ہو گیا ہے، شکر کی منزلیں ہم بہت کم طے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اگر آپ بار بار ذکر دیکھیں گے تو جہاں پہ ذکر شکر آئے گا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں لکھا ہے کہ بڑے کم ہیں یہ نہیں کرتے۔ اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا کیجیے، اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیا کیجیے کہ جنہوں نے آپ کو اس روش پر گامزن کیا، جو آپ کو اپنی گودیوں میں اٹھا کر کے جب آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تھا، جب آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ تذکرہ کیا ہوگا، لیکن وہ آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر موسم کی شدت سے بالکل یہ بھی محسوس نہیں کہ بہت گرمی ہے یا بہت سردی ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا، نہیں، ماؤں کو پتا تھا کہ ان کی دوا بھی کہیں پر ہے۔
یہیں سے شکریہ ادا کیا جس قدر ہو سکے اپنے والدین کا کہ انہوں نے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ متمسک کر دیا، جوڑ دیا۔ لیکن ایک بات جو میں آج کے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں، کتابوں میں بھی ہیں یہ باتیں، لیکن ان کا تذکرہ اس قدر عام نہیں ہے، کیونکہ مجمع کچھ اور سنتا ہے، کچھ اور پڑھتا ہے یا اور کچھ سننا چاہتا ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تربیت کا کس کی تشیع تربیت کا، اور تشیع کی بھی نہیں تھی۔ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار اور اس کو مقید کر رہا ہوں، اس کو قید کر رہا ہوں ایک خاص فرقے کے لیے، خاص مسئلے کے لیے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تربیت کا ہر اس انسان کے لیے کہ جس کے دل میں خواہش ہدایت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، جو یہ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کمال تک پہنچو، یہ اس کے لیے۔ اور ابھی آئے ہیں اور یقیناً اہل سنت برادران بھی موجود ہیں باقی مسالک سے بھی۔ ہمارے ذکر کرنے کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے، بلکہ ہم کیا، ہمارے مولا نہیں چاہتے۔ ہماری چاہت تو نہیں ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ شیعہ وہی ہے جو اپنی مرضی کو مرضی مولا کے مطابق کرتا ہے۔ تو مولا ہی نہیں چاہتے، ہمارے مولا نہیں چاہتے کہ ہمارے شیعہ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ جو کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کا سبب بنے۔ نہیں، نہ ہمارا یہ مقصد کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ ہمارا یہ مقصد ختم ہے۔ یقیناً اہل سنت برادران کے دیگر مسالک یا دیگر مذاہب کے اگر لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے لیے احترام ان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اپنا کسی مومن بھائی کے لیے، شاید اس سے بڑھ کر۔ ہم تشیع مہمان ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، باقی جتنے آتے ہیں وہ دو لوگوں کے مہمان ہیں، ہمارے بھی مہمان ہیں، ان ہستیوں کے بھی مہمان ہیں۔ ان کی مہمانداری دو جگہوں پر ہوتی ہے، ہم بھی، ہمارے مولا بھی۔ تو میں ابھی آ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، یہ کلچر کچھ ایسا ہو گیا ہے، ماحول کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ چیزیں کچھ ضروری ہو گئی ہیں، اس میں ہمارا بھی قصور نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آیا ہوں جامعہ کچھ کام کے سلسلے میں، تو ظاہر باڑ لگ رہی ہے، جنگلے رکھے جا رہے ہیں سیکیورٹی پرپز، یہ وہ پھر محلے دار یہ کہ ہمیں چارہ ڈسٹرب کر، تو اس سے شکوہ کیا کہ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ یہ ساری گلیاں وغیرہ بند کروا دیتے۔ تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، میں نے محسوس کیا کہ کاش میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں تمام رکاوٹوں کو ہٹا سکتا۔ ہمارا دل نہیں ہے ہمارے بھائی، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رکاوٹیں آئیں، یہ تو دعوت عام ہے۔ اور یہ حسین کا ادارہ، یہ تربیت گاہ حسین وہ واحد جگہ ہے۔ آپ جب تلاشی لے کے آتے ہیں یقیناً آپ کے دلوں پر تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے، ناگوار گزرتا ہے کہ یار جا رہے ہیں اب تلاشی کرنی پڑے گی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی درگاہ بارگاہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے کپڑوں کی تو تلاشی لی جا سکتی ہے، آپ کے عقیدے کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ اسی کے عقیدے کی کوئی تلاش نہیں، جو جس محبت کے ساتھ، جس نسبت کے ساتھ آنا چاہے، ہم حاضر ہیں۔ یہ در کھلا ہوا ہے، تکلیف دہ عمل ضرور ہے، لیکن کیا کریں کہ ملکی حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہمیں ان پروٹوکولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے دل میں کہیں نہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی داڑھی کا سائز کیا ہے، نہ بالکل بھی نہیں۔ جتنے بھی میرے برادران وہاں پر کھڑے ہیں ڈیوٹی پر، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اتنا ہی ادب کریں جتنا آپ اپنے گھر والے کسی بڑے کا کرتے ہیں آتے ہیں۔ جو بھی مومن، جو بھی بھائی آ رہا ہے، اس کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے،
آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا کہا ہوا ایک جملہ اس کی ساری محبت کو، اس نسبت کو، اس درد کو ختم کرتے ہوئے لے کر آنا چاہتا ہے. اور اس میں اس کا نقصان نہیں ہوگا میرے بھائی، اس میں میرا اور آپ کا نقصان، اس میں تشیع کا نقصان ہوگا. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و محمد. یہ باتیں میرے دیگر مسائل اور مذاہب کے لوگوں کی کہ آپ کے لیے در کھلا ہے، ہمیشہ ہے، کھلا رہے گا. یہ در کوئی کھولنے والے ہم نہیں ہیں. کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا سید و غیر سید کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ وارث عزاداری ہے. معذرت کے ساتھ کوئی وارث نہیں ہے. یہ تو شکر کریں کہ مجھ جیسے یا آپ جیسے یقیناً آپ مجھ سے نیکیوں میں بھی زیادہ ہوں گے، ہر طرح سے زیادہ ہوں گے، تو یہ خوش قسمتی ہے. اس پر شکر کریں کہ مالک نے ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگا دی. اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ جب چاہیں بدل دیں، جب چاہیں روک دیں، ختم کر دیں. معیار آپ کا سیٹ کیا ہوا نہیں ہے، کرائیٹیریا آپ نہیں بنائیں گے کہ کون ہوگا جو اس کام کو سر انجام دے گا. یہ وہی کرواتے ہیں جس سے مناسب سمجھتے ہیں اس کے ذمہ لگائیں. تو کوئی بھی یہاں پہ وارث عزاداری نہیں کرتا. وارث یقیناً یہاں موجود ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ وہ وقت جلد آئے کہ ہم اس کو اپنے سامنے دیکھیں، اس کو اپنا حال دل بتائیں، اس کو دکھائیں کہ میرے دل میں کتنی مودت حسین موجود ہے. برائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام بلندر سراوات. بات کرنے کا مقصد کوئی بھی یہاں پر مالک نہیں، سب یہاں پر موقع ہے. ٹھیک ہے، سب یہاں پر موقع ہے. آنے والے کا احترام کیا جائے گا. مومن ہے، غیر مومن ہے، سید ہے، غیر سید ہے، کیونکہ وہ مہمان امام زمانہ علیہ السلام. کسی عام شخصیت کا مہمان نہیں. آپ یہاں پر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس چیز کو محسوس تو کریں کہ کوئی نگاہ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی نگاہ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. محسوس تو کیجیے، اس کا لطف لیجیے. تو بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں نوجوان سے کہ جو کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے لیکن مجموع میں اس قدر نہیں پڑھی جاتی، وہ بات یہ ہے کہ ان جگہوں کی بہت اہمیت ہے. میں کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں کاروان عمل کے سلسلے دوسرے شہر کے ہرون آبادی کورٹ عباس ہوا، تو رستے میں ظاہر ہے دیگر علماء بھی میرے ساتھ موجود تھے. کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جس سے میرا بڑا دل بڑا. لیکن جب تھوڑا غور کیا، آنکھیں بند بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے اپنے ہی لوگوں میں وہ باتیں نظر آ رہی تھی. مجھے وہ چیزیں، یہ پہلا دن ہے آج، میں کچھ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، کچھ ضروری چیزیں سمجھ رہا ہوں کہ جو موقع پہ روزانہ اس پہ گفتگو نہیں ہوگی. یقیناً جو میرا موضوع ہے میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ جن کو میں پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں. یہ جگہیں بہت ہی مقدس ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. اب جو جگہ جتنی مقدس ہو جاتی ہے اس کا پروٹوکول اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اپنے نوجوان ماتمیوں سے کہ کم از کم جب بھی بارگاہ میں تشریف لائیں تو آپ کی زبان پر اور کچھ نہ ہو، درود پاک ضرور جب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. علماء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ جن کو حقیقتاً زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب نہ ہو سکی ہو ابھی تک، وہ جب بھی امام بارگاہوں میں جائیں تو اس قصد کے ساتھ جائیں کہ وہ زیارت امام حسین پر جائیں. یہ جملہ چھوٹا سا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیے. عرفاء کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ایسے مقام پر جانا ہو تو دل میں اس نیت اور قصد کے ساتھ کہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا ہے.
تو کیا کریں؟ اور افا یہ کہتے ہیں کہ جب اس جگہ پر پہنچے تو بالکل اسی طرح جس طرح روزہ امام حسین علیہ السلام پر اذن دخول پڑھا جاتا ہے، داخل ہونے کی اجازت مانگی جاتی ہے، وہی اذن آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو جو فیوز و برکات آپ لے کر جائیں گے وہ آہستہ آہستہ تبصرات کھلیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ اب میرا بھائی کہے گا کہ وہ تو عربی میں ایک لمبی چوڑی سی دعا ہے، اس کو میں کیسے پڑھوں، اور ہر وقت میرے جیب میں بھی نہیں موجود ہوتی، کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ واقعاتاً اتنی ہی مقدس اور مقدم جگہ ہے تو میں اذن کی دعا کیسے لے کر ساتھ جاؤں، ہر وقت پاس نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی اذن کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اذن لینے سے یہ نہیں کہ آپ کو عربی کے وہ جملے آتے ہوں گے، یہی تو کمال ہے آپ کے امام کا کہ دنیا کی کوئی بولی بولے آپ کو اس بولی میں جواب دیں گے میرا مولانا۔ ان کے لیے کسی بھی زبان میں کوئی مشکل نہیں ہے جواب دینا، آپ کسی بھی زبان میں، پنجابی، اردو میں، جو جس شہر کا ہے، جس جگہ کا ہے، اس زبان میں وہاں پر کھڑا ہو، دست بستہ ہاتھ مانگ کر اجازت مانگے کہ مولا مجھے اذن دیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، اس نیت کے ساتھ